یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات منو کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدری چل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام ہماری دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید صحت والی اور عافیت والی کامیاب زندگی نصیب فرمائے. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کیلنڈر نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے. اگر آج بھی دنیا کی ہسٹری کو کیلنڈر کے بغیر فرض کر لیا جائے تو ہزاروں سال پرانی ہسٹری گمنامی میں جاتی ہوئی معلوم ہوگی. کئی تاریخی واقعات جو آج کتابوں، نصابوں، تقریروں اور محفلوں کی رونق ہوا کرتے ہیں، غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب تاریخ میں ایگزسٹ کرنے والے کیلنڈرز کی بدولت ہی ہے کہ ہزاروں سال پرانی ہسٹری کو بھی ہم کل کسی بات کی طرح یاد کر لیتے ہیں. بہرحال مختلف پیریڈز اینڈ نیشن کے اعتبار سے دنیا میں مختلف کیلنڈرز رائج رہے، جن میں سے کئی آج بھی موجود ہیں. جہاں مختلف قوموں نے اپنے اپنے ذہن اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے اپنے لیے کیلنڈرز ایجاد کیے، وہیں دین اسلام نے اپنے فالوورز یعنی مسلمانوں کو اسلامی کیلنڈر دیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا. چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے کا آغاز نئے چاند، جسے ہلال کہا جاتا ہے، سے ہوتا ہے، اور اس طرح پورا اسلامی سال چاند کے گھٹنے، بڑھنے اور نقل و حرکت پر چلتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. اسی لیے اسے قمری سال بھی کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے نئے چاند کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ چاند کی نقل و حرکت اور اس کا گھٹنا بڑھنا نظام دنیا میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے، عید، حج اور بہت سے دوسرے کام کے اوقات اس سے ہی معلوم ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا قدرتی کیلنڈر ہے جس سے ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں. اسلامی سال کو کیا کہتے ہیں، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اس میں کتنے دن ہوتے ہیں، اس میں کتنے اور کون سے مہینے ہوتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آئیے ہم پیکج کی طرف چلتے ہیں، جس میں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ ان مہینوں سے متعلق کچھ اہم باتیں بھی بتائی گئی ہیں. یہ دنیا یہ سورج. اسلامی کیلنڈر کو ہجری سال یا ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیلنڈر کی ابتدا کا تعلق ہجرت مدینہ سے ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمانوں سمیت مکے سے مدینے ہجرت یعنی مائیگریشن کی اور وہاں پہلی مرتبہ اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. چونکہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی واقعی ہجرت سے ہوا، اسی مناسبت سے اسے ہجری سال یا ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، اسلامی سال میں عموماً 355 یا 354 دن یعنی 355 یا 354 دن ہوتے ہیں. یہ سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا اور ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے.
اور اسلامی دنیا میں یہ مہینہ شہادت امام حسین کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے علاوہ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس کے ابتدائی 13 تاریخ جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں اور لوگ مختلف تہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں، تو پتہ چلا کہ لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا بالکل غلط ہے۔ کسی مصیبت یا آفت کا ماہ سفر سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پیارے بچوں، بہت سے عاشقان رسول ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کو ماہ رضا کے طور پر جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک بہت ہی عظیم عاشق رسول کا یوم عرس آتا ہے اور ان کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ و مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو عاشقان رسول آپ کا عرس یعنی یوم رضا مناتے ہیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ پوری دنیا میں اس مہینے کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نسبت کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ میں ولادت ہوئی، جسے تمام عالم اسلام میں عید میلاد النبی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ ربیع الثانی اسلامی سال کا 4تھا مہینہ ہے۔ عاشقان رسول اس مہینے کو بڑی 11ویں کے مہینے سے یاد کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا، لہٰذا عاشقان رسول اس دن بڑی 11ویں یعنی آپ کا یوم عرس مناتے ہیں۔ جمادی الاولیٰ اسلامی سال کا یہ 5واں مہینہ ہے۔ بچوں، اس مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت علی اوسط بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی۔ جمادی الاخر اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے، لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو اس طرح اس مہینے کو بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، جسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا مہینہ فرمایا۔ اس مہینے میں عبادت بالخصوص نفل روزوں کی بہت فضیلت ہے، اور اس مہینے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی 27ویں رات کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جسے عاشقان رسول شب معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو صحابی نبی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بھی عبادت کے اعتبار سے بہت فضیلت حاصل ہے۔ خاص طور پر اس مہینے کو شب برات سے نسبت ہے، جو کہ اس مہینے کی 15ویں رات ہے، اور مسلمان اس رات کو توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ مہینہ روزوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرض کیے۔ دن میں روزوں اور رات میں تراویح کی صورت میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، خوب صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
اس مہینے کی 3 تاریخ کو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا یوم وصال، جبکہ 21 رمضان کو چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ شوال المکرم اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے کہ جسے اسلام کے ایک بڑے تہوار عید الفطر سے نسبت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے روزوں اور دیگر عبادتوں کی مشقت کے بعد اللہ پاک نے امت مسلمہ کو ایک ایسا دن عطا فرمایا جس میں مسلمان اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشیاں منائیں۔ لہٰذا رمضان کے فوراً بعد پہلی شوال کو عید الفطر جیسی نعمت سے نوازا۔ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ، یا مختصراً یہ جان لیجئے کہ اس مہینے میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، اور بعض ہسٹورین کے مطابق غزوہ خندق شوال میں شروع ہوا تھا اور ذوالقعدہ میں ختم ہوا۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ، اس مہینے کو حج اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں دنیا بھر سے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا سالانہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور ساری دنیا میں مسلمان اللہ پاک کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اسلامی کیلنڈر کے بارے میں آپ نے سنا، جو بہترین معلومات پر مشتمل تھا۔ یقیناً اس معلومات کا ہمیں فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ علم اور آگاہی ہمیشہ انسان کے شعور کو بڑھاتی ہے، جس سے انسان کی کامیابیاں مزید آسان ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں علم و آگاہی کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں بچے ہمیں ایک دعا یا ایک حدیث یاد کرواتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج بچے کیا لے کر آئے ہیں۔ نیا چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی ربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ دعا آپ نے سنی، آپ اس کو یاد کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ علم دین کے دیے ہر طرف روشن ہو سکیں۔ بچوں، عربی میں پہلی رات سے تیسری رات تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ان کے بعد کی راتوں میں قمر کہا جاتا ہے، اور 14ویں شب کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ آخری راتوں میں اسے محاق کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کافر لوگوں کے بہت سے باطل خدا بھی تھے۔ انہی میں سے نمرود کے زمانے میں لوگ چاند کو اپنا رب مانتے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی چاند دیکھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ تو میرا رب نہیں، بلکہ جو میرا رب ہے تیرا بھی وہی رب ہے، جس نے مجھے پیدا فرمایا تجھے بھی اسی نے پیدا فرمایا۔ بہت سے لوگ تجھے رب مان کر گمراہ ہوئے، اس لیے میں تجھے دیکھ کر اپنے رب سے ایمان و سلامتی مانگتا ہوں، اور ہر وقت اس رب کی رضا پانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جس نے صرف ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے وقت ختم۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سنڈے نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارے۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارے۔ معلومات ہی معلومات، مدنی کے ساتھ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔